بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بڑی عام سی بات ہے، اور جہاں پہ بھی جائیں نا آپ تو وہاں پہ پوچھا جاتا ہے جی الیکشن کدوں ہوں گے۔ اچھا، ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی، میں آپ کو اندر کی ایک خبر دیتا ہوں۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کو خود بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے۔ انٹل اینڈ انلیس الیکشن کمیشن تاریخ نہ دے دے، اس وقت تک الیکشن کمیشن کو خود بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے۔ میں آپ کو یہ جناب لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اب تاریخ وہ دیں گے جس دن، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت جلد ہم دے دیں گے تاریخ، جس دن دیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی۔ اور اس تاریخ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں بہت سی چیزیں۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ ایک تو چیز یہ ہے جناب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، دوسرا سوال یہ بھی ہو جاتا ہے نا جتھے جاؤ اتنے یہ بھی سوال ہو جاتا ہے کہ جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تو میاں صاحب باؤ جی آ رہے ہیں واپس، جن کو باؤ جی کہتے ہیں، اور باؤ جی واپس آ رہے ہیں، حالی تک تے آ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میاں صاحب اس وقت واپس آئیں گے جب حتمی تاریخ ان کو پتہ ہوگی کہ جناب فلاں تاریخ کو الیکشنز ہونے ہیں۔ اب سمجھ گئے آپ بات؟ ان کو پتہ ہوگا، ایشورنس ملی ہوگی کہ جناب فلاں تاریخ کو الیکشنز ہوں گے، دین میاں نواز شریف صاحب از گوئنگ ٹو لائک بورڈ دا ایئر کرافٹ، پھر وہ جہاز پہ چڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں پہ لینڈ نہیں ہو جاتے پاکستان میں، اس وقت تک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹرکی سچویشن۔ ٹرکی سچویشن اس لیے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی جو پالیٹکس ہے نا بڑی سلپری ہے۔ ٹھیک ہے، ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، سو اس طرح چلتا ہے سلسلہ۔ سو جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایشورنس نہیں ہوگی کہ جناب تاریخ آ رہی ہے یا آ گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی سی یہ تاریخ دینی ہے، تو پھر جناب میاں صاحب اتھوں بورڈ ہون گے لنڈن تو پھر جناب جدوں تک اتنے لینڈ نہیں ہو جاندے اس ویلے تک کہیں سمجھو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو بھی سچویشن ہے اٹس آل ان دا ایئر۔ اینی ویز، میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک احتساب کا یہاں پہ نعرہ لگایا تھا، اسٹیٹمنٹ دی تھی، نعرہ تو نہیں لگایا تھا، اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ احتساب کریں گے جناب ہم، باجوہ صاحب کا احتساب کریں گے، فیض کا احتساب کریں گے، جنرل فیض کا، اور اس طرح جناب انہوں نے کہا جی ان کا ہم احتساب کریں گے۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہوں گی کہ جناب وہ میلو ڈاؤن ہونی شروع ہوں گی، وہ ٹون جو ہے وہ چینج ہونی شروع ہوگی۔ اور راتوں رات آپ نے دیکھا میاں شہباز شریف صاحب نے فلائٹ پھڑی، ایک دو دن پہلے آئے سن لنڈن تو فوراً فلائٹ پھڑی، پھر واپس نس گئے۔ تو باوجود جا کے انہوں نے پیغام دیتا ہوئے گا ڈیفینیٹلی کہ جناب سچویشن از کہ آپ تھوڑا سا احتساب بند کریں اینڈ لیٹس موو فارورڈ، اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ آگے بہت مسئلے مسائل ہیں، اور سارا فوکس جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اکانومی پہ رکھیں۔ اب میرا سوال یہ ہے جناب کہ اکانومی پہ تو فوکس رکھیں، ضرور رکھیں، واٹ از دا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ وہ وے فارورڈ جو ہے، وہ پلان جو ہے، کیا آئندہ آنے والے جو سیاستدان ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، یا سینٹ میں آدھی سینٹ فارغ ہو جائے گی مارچ تک، اس میں جا کے بیٹھیں گے، یا جو بھی حکومت بناتا ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کے پاس آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ اس کو یہ چیزیں جو پرابلمز ہیں پاکستان کی، ان کو فکس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی یہاں پہ فارمولا ہے، یا کوئی ایجنڈا ہے، یا ان کے پاس کوئی مائنڈ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جی اس طرح ہم جناب بجلی کے بل کم کر دیں گے، یا اس طرح ہم جناب مہنگائی کم کر دیں گے، یا اس طرح جناب ہمارے جو ایشوز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اکنامک ایشوز جو ہیں کہ ہم باہر سے انویسٹر بھی لے کے آ جائیں اور جناب یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہونی شروع ہو جائے، تو وہ کوئی ایسے پلان ہیں کسی کے پاس؟ اگر ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ میرا نہیں خیال کسی کے پاس کوئی پلان ہے، اور اگر پلان ہوتا تو آج تک امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا۔ پچھلے جو 16 مہینے گزرے ان میں ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے جناب ڈیفالٹ ہونے سے ملک بچا دیا، یہ جنرل گل نہیں بڑھتی، لوگوں نے ٹھڈ نہیں بھرے جاندے اس نال۔ ٹھیک ہے نا؟ سو وہ آپ کو بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، ہم لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ بھائی دس از دا وے فارورڈ، اس طرح ہم اکانومی کو فکس کریں گے۔ اور اس طرح جب بجلی کے بل اتنی زیادہ ہوں گے تو کون یہاں پہ پروڈکشن کر سکتا ہے؟ کوئی پروڈکشن ہو سکتی ہے؟
آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وائبل ہو سکتے ہیں کہ جناب بجلی کے بل اتنے آئیں تسی فیکٹری لا لو, کوئی مل لا لو, بل ادنے ہوتے آن تو تسی جڑی چیز پروڈیوس کرو گے وہ کیا وائبل ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اس کا ریٹ کیا وائبل ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اس ریٹ کو کیا کمپیٹ کر سکیں گے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ نہیں ہو سکتا. سو آپ کو بجلی کے بل جو ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے, نئے انسینٹیوز دینے پڑیں گے, اور نئے انسینٹیوز یہ دینے پڑیں گے کہ جو بھی انویسٹر آئے اس کو آپ جناب بجلی کا بل معاف کرا دو, اور عام آدمی کے لیے جو بجلی کا بل جو ہے اس کو بھی بجلی کا پر یونٹ جو ہے دن بہ دن ودی جا رہے ہیں. دیکھو 3-3.5 روپے اور ود گیا سی, کسی نے شور ہی نہیں پایا, سب اسی چیز پہ بیٹھ کے چلو جی ہوں جو ہو رہا ہوں جو. دا پوائنٹ از دیٹ ڈراسٹک چینجز آر نیڈیڈ, اور ڈراسٹک چینجز کیا ہے کہ وی ہیو ٹو فکس آر ہوم, اور ہمیں اپنا گھر جو ہے سیدھا کرنا پڑے گا, اینڈ پھر ہی بات جا کے بنے گی. ایک اور بات جو یہاں پہ کہی جاتی ہے جناب, اور وہ یہ ہے کہ جناب احتساب ہونے جا رہا ہے. ہاں بالکل ہونے جا رہا ہے احتساب, اور لوگ پکڑے جائیں گے. ہاں بالکل پکڑے جائیں گے لوگ, اور جناب اس میں کافی لوگ بڑے بڑے نام ہوں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے, بالکل ہوگا ایسے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا نظر رکھیں سپریم کورٹ پہ. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسی بھی کوئی چیزیں درخواستیں چلی جائیں جس میں کہا جائے کہ جناب پاناما کیس جو تھا وہ ہے ہی غلط تھا جی, یا کچھ اور واٹ ایور وہ ادھر جا کے درخواست ہو جائے اور اس کا ریویو شروع ہو جائے, اور وہ سارا پتہ چلے جناب کہ پاناما کیس جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. بٹ اینی ویز دس پالیٹکس ہے, اور پالیٹکس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. بٹ فوکس ہمارا جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے صرف اور صرف اکانومی, کیونکہ اکانومی ہماری ٹھیک ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں اکانومی ہماری ٹھیک ہوگی تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہے, پھر ستہ خیران ہے. اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اور کوئی پراپر پلان نہیں دے گا کوئی بھی حکمران آ کے, تو پھر وہ زیادہ عرصہ سروائیو بھی نہیں کر سکے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ چیزوں کو فکس بھی نہیں کر سکتا, اور 5 سال کے لیے حکومت بنتی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ 5 سال میں کم از کم کوئی نہیں تو 2-3 پرائم منسٹر چینج ہو جانے دیں. تو اگر 2-3 پرائم منسٹرز چینج ہو گئے تو پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے نا, یو انڈرسٹینڈ. سو وہ یہ بات ہے کہ آپ اس کو فکس کرنا پڑے گی اکانومی کو, آپ کو فارن انویسٹر کو بلانا پڑے گا. ہمارے پاس جو سفید ہاتھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سفید ہاتھی ہیں نا, یہ سارے پی آئی اے, یہ اسٹیل مل, یہ ریلوے, ان کو جب تک آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے, آپ جناب آپ کا قومی خزانہ جو ہے, جو آپ کا میرا ٹیکس کا پیسہ ہے آپ قومی خزانے میں جاتا ہے, وہ ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جب تک یہ عیاشیاں نہیں ختم ہوگی, یہ عیاشیاں کس کی عیاشیاں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جاتے ہیں ملکوں میں جا کے, ابھی 6 مہینے پہلے آپ 3 مہینے پہلے جا کے لوگوں سے ساری دنیا میں جا کہہ رہے تھے $1 بلین دے دیں, تو $1 بلین کے لیے آپ نے جناب کون سا دروازہ جو نہیں کھٹکھٹایا. ٹھیک ہے, اور آج آپ کے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے لندن میں چرچر ہوٹل میں. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ 2 مہینے پہلے ساڑھے کو آ رہے سن پیسے منگن واسطے, اور کہہ سن جناب کہ سانو صرف $1 بلین دے دیو. اتنے پیسے تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے, والمارٹ دیکھ لیں آپ, میسیز دیکھ لیں آپ, جے سی پینی دیکھ لیں, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے زیادہ کا ہے. سو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہمارے خود کیا کر رہے ہیں ہم بھائی. تسی جانتے ہو 2 مہینے پہلے لوگوں کو منگن واسطے کہ جی $1 بلین سانو دے دو, $1 بلین, تو تسی آپے جا رہے ہو, تواڈے جناب اتنے جناب عیاشیاں ہی نہیں مکدیاں. تسی لندن چرچر ہوٹل میں جا کے جناب وزیر اعظم صاحب ٹھہرتے ہیں, کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, کیسے خرچے کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا, ہمیں بتائیں کہ بھئی آپ کیسے گئے تھے. اگر آپ لندن میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر پرائیویٹ وزٹ ہے آپ کا, تو اس کے پیسے کون دے رہا ہے, یا آپ کتنے بندے ساتھ لے کے گئے ہیں امریکہ. ٹھیک ہے, اور ان کے پیسے کون دے رہا تھا, اور آپ نے وہاں پہ جا کے جس طرح اسٹیک کیے ہیں یا کروائے ہیں ان کے پیسے کس نے دیے ہیں. سو یہ آپ کو باتیں پوچھنی پڑیں گی اور پوچھنی چاہیے آپ کو. اینی ویز, تھینک یو ویری مچ.